بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر عدنان صدیقی۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ آپ کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 30 سے 39 تک۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیوں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر ہو گیا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس ترجمے میں اب تھوڑی سی تفسیر پر نظر ڈالتے ہیں۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے؟ اس سوال کا مقصد نہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا تھا، نہ بنی آدم کے مقام و مرتبے کا انکار مقصود تھا، اور نہ انہیں انسانوں سے حسد تھا جیسے کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، بلکہ سوال کا مقصد محض اس کی حکمت معلوم کرنا اور مزید معلومات حاصل کرنا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جن آدم علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے سے زمین پر آباد تھے، انہوں نے قتل و غارت کی تو اللہ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جنہوں نے ان فسادی جنوں کو سمندروں کے
دور دراز جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ اس تجربے کے پیش نظر فرشتوں نے کہا، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اگر انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں تو ہم موجود ہیں جو دن رات کسی کوتاہی یا اکتاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یعنی مجھے ان کی تخلیق کی وہ حکمت معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی ان میں نبی، رسول، صدیق، شہداء اور نیک لوگ پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت واضح فرمائی اور آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ یعنی وہ چھوٹی بڑی اشیاء جن سے روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، مثلا انسان، حیوان، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ اور جانور وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں آدم علیہ السلام اور جنوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ الحجر، سورت نمبر 15، آیت نمبر 26 سے 44 تک کا ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، اور جنوں کو اس سے پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو جب میں اس کو صورت انسانیت میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو فرشتے سب کے سب سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس یعنی شیطان، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جسے تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ اس نے کہا کہ پروردگار، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر قیامت کے دن تک۔ اس نے کہا کہ پروردگار، جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ ہاں، ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو پانا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت حاصل نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے۔ ہاں، گمراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے، اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ تخلیق آدم علیہ السلام احادیث کی روشنی میں کچھ یوں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی۔ ان میں سفید فام بھی ہیں، سرخ بھی ہیں اور سیاہ فام بھی، اور ان کے درمیانی رنگوں کے بھی ہیں۔ اسی طرح نیک اور بد، نرم، خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس آپ علیہ السلام سے بڑائی کا دعویٰ نہ کرے۔ چنانچہ اس نے آپ کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ آپ جمعے کے دن، جس کی مقدار 40 سال تک تھی، یعنی وہ جمعے کا دن تقریباً 40 سال کے برابر تھا، مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے۔ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے مٹی کا ایک پتلا بنایا اور وہ پڑا رہا۔ فرشتے پاس سے گزرتے تھے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوف زدہ تھا۔ وہ گزرتے وقت اسے ضرب لگاتا تو جسم سے اس طرح آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے۔
وہ اس مٹی کے بدن میں منہ کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، یعنی شیطان، اور اس نے فرشتوں سے کہا اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے لیکن یہ تو کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ جب وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا۔ جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی، تبھی آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے کہا کہیے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ انہوں نے فرمایا الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا رحمک ربک، تیرے رب نے تجھ پر رحمت فرمائی ہے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے، جبکہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے۔ سورہ الانبیاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ پھر فرمایا جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور سنیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ ہو گیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر یعنی 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد اب تک مخلوق کے قد کاٹ میں کمی ہوتی آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اس دن انہیں اس سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 1 میں یوں کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت برادری کا ذریعہ بناتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مزید وضاحت سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ یہ ہے وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا ایک جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے ذکر کیا کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا، جبکہ آپ علیہ السلام سو رہے تھے اور پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا۔ ہم ابلیس کے تکبر کا ذکر پہلے کر چکے ہیں۔ دراصل ابلیس نے قیاس کیا تھا، یعنی کہ اس نے اپنا اور آدم علیہ السلام کا موازنہ کرتے ہوئے اپنے آپ پر نظر ڈالی تو اسے اپنی ذات آدم علیہ السلام سے افضل معلوم ہوئی، اس لیے وہ انہیں سجدہ کرنے سے رک گیا، حالانکہ تمام فرشتوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ نص کے مقابلے میں قیاس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور یہ قیاس تو ویسے بھی غلط ہے کیونکہ مٹی آگ سے بہتر اور زیادہ نفع بخش ہے۔ مٹی میں پختگی، بردباری، تحمل اور بڑھنے پھولنے کی صفات پائی جاتی ہیں۔ یہ مٹی ہی تو ہے جس سے ہمیں پھل سبزیاں میسر آتے ہیں اور جس کی مدد سے ہم اپنے گھر بار کو بناتے ہیں، جبکہ آگ میں جذباتیت، ہلکا پن، جلد بازی اور جلانے کی خصوصیات ہیں اور اس کی عمر بھی کم پائی جاتی ہے۔ اسی لیے ابلیس لعنت کا مستحق ہوا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر جانا۔ جب شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ
الاعراف صورت نمبر 7 آیت نمبر 19 سے 25 تک۔ اس کا ترجمہ ایسے ہے: اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کر، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا وگرنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ سو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی ستر کی چیزیں یعنی شرم گاہیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی ستر کی چیزیں کھل گئیں، اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے ستر چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم سب بہشت سے یعنی جنت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے، یعنی فرمایا کہ اس میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت اور راحت و سکون والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی مہیا کی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، سورہ الاعراف صورت نمبر 7 آیت نمبر 23: کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اس کو عربی میں جو اس کی آیت ہے وہ ہم سب دعا کرتے ہیں، قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسی کا ترجمہ ہے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے۔ البقرہ آیت نمبر 37۔ ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے، اس کے سامنے عجز و نیاز اور تذلل کا اظہار ہے، اور اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاجی کا اقرار ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جس شخص کو یہ راز سمجھ میں آ گیا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ یوں ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس دن ان سب کو جمع کیا جو آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، ان کو پیدا کر کے اور ان کی صورتیں بنا کر انہیں بولنے کی طاقت دی۔ وہ بولنے لگے تو ان سے عہد و پیمان لیا، یعنی ان سے وعدہ لیا، اور انہیں خود ان پر گواہ ٹھہرایا۔ فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا، ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں، اور تم پر تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں۔
قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہمیں اس کا علم نہ تھا۔ یاد رکھو میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے سوا کوئی مالک نہیں، میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد و پیما یاد دلا کر تمہیں اس کے خلاف ورزی کی سزا سے ڈرائیں گے، اور میں تم پر اپنی کتاب نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب اور ہمارا معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب یا معبود نہیں۔ چنانچہ اس دن انہوں نے تعمیل احکام کا اقرار کیا۔ تمام دنیا کے انسانوں کو پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ لے چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 37 سے 31 تک میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جانب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرماتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہوں میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہوں میں بھی، پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، پھر وہ پشیماں ہوا۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہر لڑکے کی شادی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، اور قابیل کی بہن زیادہ خوش شکل تھی، چنانچہ قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کے بجائے خود اس سے ہو جائے۔ آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ حابیل کو اس سے نکاح کرنے دے۔ اس نے انکار کر دیا تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ جانور قربان کیا۔ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نکمی فصل کا ایک گٹا قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا لیکن قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ جس دن قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اسی دن اسے سزا مل گئی، چنانچہ اس کی پنڈلی اس کی ران سے چپک گئی۔ اس کو یہ سزا بھی دی گئی کہ سورج جس طرف ہوتا قابیل کا چہرہ اسی طرف رہتا۔ اس طرح اسے دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا گیا اور اسے جلدی سزا مل گئی، کیونکہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، سرکشی کی تھی اور اپنے سگے بھائی سے حسد کیا تھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دے اور آخرت کا عذاب بھی اس کے مرتکب کے لیے محفوظ رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا بی بی حوا نے اس کا نام شیث رکھا اور فرمایا اللہ نے مجھے حابیل کا نعم البدل عطا فرما دیا ہے جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ شیث کا ایک بیٹا انوش تھا۔ اہل کتاب کہتے ہیں جب شیث کی ولادت ہوئی تو آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ آپ اس کے بعد 800 سال زندہ رہے۔ جب شیث کے ہاں انوش کی ولادت ہوئی تو ان کی عمر 165 سال تھی۔ وہ اس کے بعد 807 سال زندہ رہے اور ان کے ہاں انوش کے علاوہ اور بیٹے اور بیٹیاں بھی ہوئیں۔ ان کے بیٹے شیث
کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیث کے حق میں وصیت کی، انہیں رات اور دن کے اوقات اور ان اوقات میں ادا کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ ایک طوفان آنے والا ہے۔ کہتے ہیں آج کل جتنے انسان موجود ہیں ان کا نسب شیث علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد ختم ہو چکی ہے۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے اس دن جمعے کا دن تھا، فرشتے اللہ کے پاس سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے اور ان کے بیٹے اور خلیفہ شیث علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے، انہیں سامنے سے فرشتے آتے ملے جن کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی اور ان کے پاس کلہاڑے، کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا آدم کے بیٹو تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ بیٹوں نے کہا ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے اس میں کچھ اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں اس پہاڑ کے قریب دفن کیا گیا جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا علیہ السلام کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کی روایت سے مرفوع حدیث ہے کہ لوح محفوظ میں ان کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مکمل واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے، جو اس بات کی مکمل نفی ہے جیسا کہ ڈارون تھیوری آف ایوولوشن میں وہ کہتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا اور ارتقائی عمل کے تحت اپنی انسانی شکل میں وجود میں آیا۔ یہ 100% غلط ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارا ایمان اور یقین قرآن پاک پر ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا۔